شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو. پھر صلوات پڑھیں محمد والے. قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ میں گفتگو کا سلسلہ جہاں تک کل جا کر رکا تھا وہیں سے آگے شروع کروں، ایک فریضہ ادا کر دوں. اور وہ فریضہ یہ ہے کہ آج کا جو یعنی اس رات سے پہلے جو دن گزرا ہے 5 اگست، یہ وہ دن ہے کہ جس میں ملت تشیع پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں عالم باعمل اور حقیقی معنوں میں مخلص اور حقیقی معنوں میں درد مند شخصیت سے محروم کر دیا گیا. اور اس شخصیت کا نام شہید عارف حسین الحسینی. بندہ حقیر، میرا تعلق جس گاؤں سے ہے وہاں پر شہید تشریف لائے تھے، کنونشن ہوا تھا بڑا عظیم الشان. لیکن مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی، میں نہیں تھا وہاں پر کیونکہ پڑھائی کے سلسلے میں بہت کم ادھر آنا ہوتا تھا، تو میں نے شہید کی زیارت نہیں کی تھی. لیکن جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چلا، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جو مخلص ہوتے ہیں، اللہ نے یہ دنیا بنائی ایسی ہے کہ اللہ کو ان کے زیادہ بڑے امتحان لینا پسند ہے. ایسے روایات میں بھی ہے، سن کے پریشان نہ ہوئیے گا، کہ مومن کا ایمان جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی سخت ہوتی جاتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدے ملیں، ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے، ہر مراد پوری ہو جائے. لیکن اس وادی میں کوئی اور خبر ہے.
آپ قرآن کو دیکھیں، دیکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ چیزوں کو ان کے صحیح مقام پہ دیکھیں، چیزوں کو ان کی صحیح شکل میں دیکھیں۔ بہت سارے مفاہیم کی تحریف کر دی گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ہے کیا اور ہم کیا سمجھے بیٹھے۔ توجہ کریں، یہ آیت جو آپ ہر وقت سنتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، سنی ہوئی ہے نا آپ نے؟ اس سے پچھلی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورۃ البقرہ میں اس طرح آئی ہے، اور سورۃ آل عمران میں وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی، وہ شروع ہوتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ سے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جبکہ یہاں پہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے انہیں مردے نہ کہو، وہاں پہ ہرگز گمان بھی نہ کرو، یہاں پہ نہ کہو انہیں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے، تم بے شعور ہو ان کی حیات کے بارے میں، لہذا ان کی حیات کے بارے میں اپنے پاس سے رائے قائم نہ کرو۔ یہ آیات کب ہوتی ہے؟ سورۃ البقرہ کب نازل ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں نازل ہوئی ہے؟ نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، مدینہ میں۔ یعنی سب سے پہلے جو حالات اس کے نزول کا سبب بنے ہیں وہ کہاں پیش آ رہے تھے؟ مدینہ منورہ میں، چونکہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جو جانیں دے رہے تھے اور منافق اور یہود اور مشرکین انہیں تانے مار رہے تھے اور ڈراتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، ان کی جماعت تھی۔ آپ توجہ فرمائیں، وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ یہ جو دین ہے اس سے خواہشات پوری ہوتی ہیں، اس سے مرادیں ملتی ہیں، بس اسی دائرے میں کسی غافل نے یا جاہل نے اس کو یہی کچھ بتا دیا ہے کہ جناب دین کی نماز کس لیے؟ مرادیں اور بخشش، میں نے کیا کرنا ہے کوئی غرض نہیں، میری کیا ذمہ داری ہے کوئی غرض نہیں، ادھر مرادیں پوری ادھر گناہ معاف، ادھر مرادیں پوری ادھر گناہ معاف، شفاعت میری بخشش، میں نے کیا کرنا ہے کوئی نہیں بتا رہا۔ سمجھتا ہے دین یہی ہے، ادھر بھی موجے ادھر بھی موجے، جبکہ بالکل اپوزٹ ہے قرآن کریم میں، بالکل اپوزٹ ہے قرآن کریم میں۔ یہ آیت پہلے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے، ایک آیت نہیں ہے، بھرا پڑا قرآن۔ ہم اپنے کانسیپٹ صحیح کریں، دین اسلام ایک تحریک تھی، ایک انقلاب تھا جس نے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا، پوری دنیا کے سامنے ایک نیا تمدن، ایک نئی تہذیب، ایک نیا سسٹم روشناس کرایا۔ نئے سے مراد یہ کہ جو پچھلے انبیاء کی تحریکیں تھی ان کی تحریف کی جا چکی تھی، خراب کر دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ کا نام لینے والے تھے لیکن حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے کوسوں دور، حضرت عیسیٰ کا نام لینے والے تھے، ان سے گناہ معاف کروانے والے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بھی کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ پہ اتنے ظلم ہوئے بس ہم معاف ہو گئے، بڑا زبردست نتیجہ نکالا ہے، لنک کیا ہے اس میں اللہ بہتر جانے۔ مار حضرت عیسیٰ نے کھائی، بخشا یہ 2 نمبر گیا، پتہ نہیں کس طرح، کیوں؟ اس لیے کہ میں عیسیٰ کی تسبیح نکالتا ہوں، تجھے عیسیٰ سے کیا غرض؟ دیکھ تو صحیح عیسیٰ کرنے کیا آئے تھے، عیسیٰ نے کہا کیا تھا، عیسیٰ کی دعوت کیا تھی۔ یہی کام رسول اللہ کے ساتھ کریں گے، یہی کام علی مرتضیٰ کے ساتھ کریں گے، یہی کام امام حسن و حسین، یہی کام کربلا کے ساتھ کریں گے۔ اس کے اصل چہرے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک اور چہرہ من گھڑت تصویر بنا کے رکھیں گے جس میں دنیا پرست ذہنیت رکھنے والوں کو لگے کہ مجھے دنیا بھی یہاں سے ملنی ہے اور میرے گناہ بھی معاف ہو جانے ہیں، لیکن وہ تصویر یہ نہیں کہتی کہ گناہ ترک کر کے تقوی اور پرہیزگار والا بن جا، اور جو ذمہ داری حسین کی کربلا تجھے دے رہی ہے حسین کا نمائندہ بن کے اپنے زمانے میں وہ ذمہ داری ادا کر، وہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے کیا فرمایا اللہ نے؟ سب سے پہلے اس آیت میں خطاب رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے ہے، بعد میں یہ تطبیق ہوتی ہے جا کے کربلا پر، قیامت تک قرآن مجید کی آیات اپنا مصداق ڈھونڈتی رہے گی، جب بھی ویسا کام ہوگا قرآن کی آیت اس کے بارے میں
اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہوگی، اللہ نے پہلے سے معیار ان آیات میں بتا دیے۔ کیا فرمایا؟ مثلا تم نے ہمارے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، اب تمہاری موجے ہی موجے، اب جو تم مراد کرو گے رسول سے کہو دعا مانگے۔ توجہ کریں نا، ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے نا جی۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ ہمارا رسول بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، دست بوسی کرو اور جناب علی جو تمہاری تمنا ہے اللہ کے رسول سے کہو پوری ہوگی۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، دنیاوی مرادوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ البتہ میں کہہ دوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم دنیاوی مرادیں نہ مانگیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں جو ذہنیت محدود ہے اس ذہنیت کو بہت ہی گندی گولی کھلائی گئی ہے، اسے بہت پستی میں چھوڑ دیا گیا، یعنی ایک دنیا پرست ذہن کو اپنی دنیا پرستی کے لیے ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کے دے دیا گیا ہے، یہ خیانت کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو کیا فرمایا گیا؟ تم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے رسول کے ساتھی بن گئے، کمر کس لو، کمر کس لو۔ کہانی تو بھی شروع ہوئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جس کو عربی تھوڑی بہت آتی ہے اسے پتہ ہے اس میں کم از کم 3 دفعہ تاکید ہے۔ اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے، یہ لفظ ہے اصل میں ہے نبلوکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن پہلے ایک لام آیا، واو تو ہے نا، اور لا یقیناً، نبلون، یہ جو نون ہے تشدید والا، یہ بھی اس کے ساتھ آ کے جوڑا ہے، اس کا عربی مطلب ہوتا ہے ڈبل تاکید، یعنی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتمن 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 ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ تمہیں کون ہے؟ سب سے پہلے اس معاشرے کے لوگ ہیں جہاں پہ یہ آیت اتری تھی، رسول اللہ کے ساتھ تھی، یعنی ان سے کہا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لیا کہ ایک پیسٹریوں کے چکر میں آئے ہو، کہ ایک پیسٹریوں کے چکر میں مت رہنا، جان اور مال ہتھیلی میں لے کے رسول اللہ کے سامنے آ جاؤ، ابھی جہاد کا میدان لگنے لگا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور حتماً 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 ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ایسے حالات پیدا ہوں گے جس میں ڈر لگتا ہے، خوف، والجوع، اور بھوک، بھوک سے تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے، تمہارے مخالف مالدار، اقتصادی وسائل ان کے پاس بہت زیادہ، تمہارے پاس مال کم، تیار ہو جاؤ۔ کچھ بندہ کہ یا اللہ آپ کی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، رسول پاک دعا کریں کہ ہمارے مالوں میں برکت نہیں ہوئی ہے نا، بریک پہ پاؤں رکھو، بریک پہ پاؤں رکھو، ہم تمہیں مال کی کمی سے آزمائیں گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی، افراد کی کمی سے، ان کے پاس زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے، تمہارے پاس کم ہوں گے۔ کربلا یہ نہیں ہے، کربلا میں بھوک بھی ہے، کربلا میں خوف بھی ہے، حالات خوف والے ہیں، لیکن کربلا والے اس خوف کے مطابق ریئیکٹ نہیں کرتے، اس خوف کو کچل کے آگے آ جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس زمانے میں زیادہ تر سفروں میں کھجوریں چلتی تھی، کھجور، ان پھلوں کی کمی سے، یعنی تمہیں ہم ہر چیز سے آزمائیں گے۔ فکر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے کہ تم آنے میں یہ نہ سمجھو کہ تم دنیا کے چکر میں دین کے پیچھے بھاگو، بلکہ اگر دین میں آ رہے ہو پہلے کمر کس کے آؤ، امتحان دینے کے لیے خود کو تیار کر کے آؤ۔ جو آرام و آسائش کی جگہ ہے وہ میں نے آخرت رکھی ہے مومن کے لیے، دنیا میں مومن کا امتحان لوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا آپ دیکھیں سب سے قریب اللہ کے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ قرآن کا کہتا ہے نبیوں کے بارے میں، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے نبی ہم نے بھیجے ہیں۔ جب رسول اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، رسول اللہ کو برے برے القاب سے پکارا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ زخرف
وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے نبی بھیجے ہم نے پہلوں میں، اور جتنے بھی بھیجے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کوئی نبی نہیں آتا تھا ان کے پاس مگر اس کے مذاق اڑاتے تھے، اس کی توہین کرتے تھے، بلا استثناء۔ قرآن کہتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو لوگوں نے تنگ نہ کیا ہو، جس پہ لوگوں نے تہمتیں نہ لگائی ہو، جس پر لوگوں نے الٹے سیدھے اس کے نام نہ رکھے ہو، جس کو جھوٹا نہ کہا ہو، جس کو پتہ نہیں کیا کیا تنگ نہ کیا ہو طریقوں سے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نبی کا راستہ ہی ایسا ہے۔ لہذا جو مسلمان ہوئے تھے اللہ نے فرمایا ریڈی ہو جاؤ، ابھی تو کام شروع ہوا، ابھی تو تمہاری جنگیں ہوگی، ابھی تمہاری آزمائشیں ہوگی، تم تھوڑے وہ زیادہ، ادھر اسلحہ زیادہ، تمہارے پاس اسلحہ کم، ادھر کھانے پینے موج مستی کے وسائل زیادہ، تمہاری طرف کم۔ بظاہر وہ ہر چیز میں زیادہ دنیا کے اعتبار سے، اور تم ہر چیز میں کم۔ کیا فرمایا پھر؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ترجمہ سمجھے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا معنی اس کا؟ اے رسول ان آزمائشوں میں صبر والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے آؤ میدان میں کفار کا لشکر آ رہا ہے، یا رسول اللہ صبر کرے، گھر میں بیٹھے رہتے۔ یہ ایک اور مکاری کی گئی، صبر کے مفہوم کو بدل دیا گیا۔ قرآن مجید میں میں آپ کو بتاؤں صبر کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، صبر ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر سے مدد لو، یعنی اپنے اندر صبر کی صفت کو زیادہ کرو تو تم دیکھو مصیبتیں تمہیں چھوٹی لگیں گی اگر صبر تمہارا زیادہ ہو جائے گا۔ اگر بے صبرے ہوگے، ادھر چڑیا بھی پر ہلائے گی تو تمہارا دل کانپنا شروع ہو جائے گا۔ 4 آنے روپے میں سے تمہارے کم ہو جائیں گے، تم مرنے لگو گے، میرے پاس تو بس مر گیا، میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا۔ لیکن صابر کیا ہوتا ہے؟ سنیں قرآن میں صابر کا بہت سی آیات میں لفظ صبر آیا ہے، لیکن یہ جو آیت آپ کو سنانے لگا سورہ آل عمران میں ہے، اس سے آپ کو بڑا کلیئر کھل کے سامنے آ جائے گا صبر ہوتا کیا، بالکل کرسٹل کلیئر۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ نے بلکہ جو نوجوان بیٹھے ہیں یا اسکول کالج لائف والے، جب ایگزام ہوتے تھے نا تو ایگزام میں نا ایک سوال ایسے آتا تھا کہ اس ورڈ کو اس طرح جملے میں استعمال کرو کہ اس کا میننگ پتہ چل جائے۔ تو جس کو میننگ پتہ ہوتا تھا وہی صحیح جملہ بناتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جس کو میننگ صحیح نہیں پتہ وہ نہیں بتا سکتا۔ بہرحال آپ کو مثال دے دوں، میں آپ سے کہوں یہ لفظ دماوند کو اس طرح جملے میں استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائے۔ آپ کیا جملہ بناؤ گے دماوند کا؟ میننگ پتہ ہوگا تو صحیح جملہ بناؤ گے نا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کہو گے میں نے کراچی میں دماوند دیکھا، ایویں دب لوگ ہوائی فائر ہے۔ او بھائی دماوند تہران کے ساتھ ایک پہاڑ کا نام ہے، تو نے کراچی میں کہاں سے دیکھا؟ تو جملہ صحیح وہی بناتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اگر آپ نے الفاظ دیکھنے، بعض الفاظ کے میننگز آیات قرآن خود بتاتی ہیں اس کا میننگ کیا ہے، اس کے علاوہ دوسرے میننگ 2 نمبر ہے جو عام طور بتائے جاتے ہیں۔ بزدلی کا درس دے دے کے بڑا صبر کرتا ہے، جو مرضی اس کو مارو پیٹو، یہ بیچارہ صبر ہی کرتا رہتا ہے، چو بھی نہیں کرتا، یہ گائے بکری بزدل، یہ کہاں صابر ہے؟ جو حقیقت میں بزدلی ہے، کام چوری ہے، ڈرپوکی ہے، اٹھ کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اسے کہہ رہے صابر ہے۔ جس کو یہ صابر لگے گا اس کو امام حسین تو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ تو بہت بے صبر تھے پھر، ٹھیک ہے؟ مولا علی بہت بے صبر تھے، انہوں نے کہا میں ایک لمحہ برداشت نہیں کروں گا اس شخص کو، اپنی حکومت میں اس شخص کو میں ایک لمحہ برداشت نہیں کروں گا۔ سیانے لوگ کہہ رہے ہوں یار مولا علی میں صبر ہی نہیں ہے، تھوڑا صبر کر لوں۔
اب سنیں صبر کیا ہے. سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ایسے تھے قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جن کے ساتھ جنگوں میں ربیون رب والے الہی لوگوں نے جو نبیوں کے ساتھی تھے، کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ مل کر قتال کیا. قتال یعنی میدان جنگ میں، قتال قتل سے، جنگ لڑنا، قتل ہوتے ہیں قتل کر بھی دیتے ہیں. یقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں قتل ہو بھی جاتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. یہ اللہ پتہ نہیں یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جب وہ حادثہ پیش آ چکا تھا احد کے میدان سے، جب کچھ لوگ بھاگے تھے اور نقصان ہو گیا تھا، رسول اللہ کی بات نہیں مانی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے پچھلے نبیوں کے ساتھی کیسے تھے. کتنے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ رب والوں نے قتال کیے، ان کے ہم رکاب جنگیں لڑی، اور جب جنگیں لڑی اب سنیں فما وہن، ایسے لڑتے تھے نرم نہیں پڑتے تھے. وہن کہتے ہیں ڈھیلا پڑ جانا. کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو بھڑکا کے بھیجا کہ جا کے اس کو تھپڑ مار کے آ، تو اس کو مارنے کے آگے دیکھا جناب وہ علاقے کا ایس ایچ او ہے، سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا. اسے کہتے ہیں وہن ہو جانا. اگلا بندہ دیکھے اس کو کچھ کہا تو یہ تو لاتے توڑ دے گا میری، وہ بندہ ٹھنڈا پڑ جاتا. ٹھیک ہے نا. فما وہن، ٹھنڈے نہیں پڑتے تھے، ایسے ڈٹ کے لڑتے تھے. وہن ان میں نہیں آتا تھا، نرمی نہیں آتی تھی. وما ضعفوا، نہ ہی کمزور پڑے. صبر کا میننگ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے. فما وہن، نہ نرم پڑے. وما ضعفوا، نہ ان میں ضعف آیا. وما استکانوا، اور نہ ہی تھک کے گرے. آپ کے صبر کا معنی اس میں کہاں ہے؟ اینڈ آیت کا یہ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صابرین کو پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں صبر کا میننگ کیا اللہ کی نظروں میں؟ میدان جنگ میں ڈٹ جانا، دشمن کے سامنے نہ ڈھیلا پڑنا، نہ کمزور پڑنا، نہ ہی تھکاوٹ. تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے لیکن دشمن کو نہ لگے کہ تھکا ہوا ہے. ایسا ڈٹ کے کھڑا ہو. ہمارے آئی ایس او والے بھائی نعرہ مارتے ہیں تھکا کون؟ دشمن. ہم نہیں تھکتے. یہ قرآن ہے. وما ضعفوا وما استکانوا، یہ جن کی کیفیت تھی. اب سنو واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صابرین سے. اب دیکھیں صابرین کون ہے؟ جو گھر بیٹھا رہے وہ صابر ہے. یہ بہت خطرناک ہے، مارے گا، اللہ انشاءاللہ خود بدلے لے گا. ہم چپ کر کے گھر میں بیٹھتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اس بے ایمان کو صبر کا معنی ہی نہیں پتا جو اس طرح کے صبر سکھاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد لو. ان اللہ مع الصابرین. کون صابرین؟ جو دبک کے گھر میں بیٹھ جائے کہ میں صبر کر رہا ہوں. وہ بزدل آدمی، تو صابر نہیں ہے. تجھے کسی غلط بتایا، جیسے میں کہا کرتا ہوں تیری حالت گدے والی ہے، تجھے کسی نے ایویں کہہ دیا تو گھوڑا ہے، اور تو سمجھ رہا ہے میں گھوڑا ہوں. گھوڑا نہیں ہے، صابر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کون صابرین؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ کر پڑتی ہے. ہم صرف کوئی مر جائے تو پڑھتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی کوئی مصیبت ان پر آ کے پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ جانا تو اللہ کے پاس ہی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پہلا اعلان. ایک تو ہم ہر روز ان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، توجہ سے میننگ سنیں. سب سے پہلے مومن کیا کرتا ہے؟ صابر کون ہے؟ جب مصیبت آتی ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے، میدان میں نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور کوئی اسے کہتا ہے کہ وہ مارا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا، وہ پرچہ ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ٹکڑے کر دیں گے، بچہ تیرا مار دیں گے. وہ کہتا ہے راستہ اللہ والا ہے، تو پھر ہم تو ہے ہی ملکیت اللہ کی.
تو جب میں سارا کا سارا ہوں ہی اللہ کا، تو میری ٹانگ چلی جائے اللہ کی راہ میں، میری کوئی آنکھ نکال دے، میرا کوئی بازو توڑ دے، مجھے کوئی تھپڑ مار لے، مگر کربلا میں عظیم ترین ہستیوں کو تھپڑ نہیں لگے۔ آپ یقین کریں، میں یہاں سے انٹر ہوں، کوئی بندہ بس مجھے تھپڑ مار دے، لوگ بڑی یار مولانا کی انسلٹ ہو گئی، سینس ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ تھپڑ کیوں لگا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ کربلا میں بہت انسلٹ ہوئی ہے، لیکن اللہ کی قسم ان سے بڑے عزت والے اللہ نے بنائی کوئی، جن کو کربلا میں تھپڑ لگ رہے تھے، جن کو تماچے لگ رہے تھے، جن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، جن کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، جن کے پاس ایک قطرہ نہیں تھا پانی کا پی سکے۔ انسلٹ کا معنی اور ہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو، وہ عزت نہیں ہے، کبھی اسے عزت مت سمجھنا کہ جس کے بعد اللہ کے ہاں دائمی رسوائی تمہارا انتظار کر رہی ہو، اور کبھی اس رسوائی کو رسوائی مت سمجھنا، کبھی لوگ تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہو، تمہارے اوپر عجیب باتیں کس رہے ہو، تم حق کے راستے پر ہو، تمہیں یہ پتا ہو، تو اس رسوائی کو رسوائی مت سمجھنا جس کے نتیجے میں اللہ کے پاس دائمی عزت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے، یہ ڈیفینیشن ہے عزت کی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ، جب مصیبت گرتی ہے ان پہ آ کر کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ تو اس سے بہتر کیا کہ اللہ کی راہ میں ہمارے ساتھ کچھ استعمال ہو جائے، اور اینڈ کیا ہے، مر جاؤں گا زیادہ سے زیادہ، تو آج نہیں مرا تو کل نہیں مروں گا، کل نہیں مرا تو پرسوں نہیں مروں گا، سال بعد نہیں مروں گا، جانا تو اسی کے پاس ہی ہے نا، تو کیا بہتر کہ اس کی راہ میں قتل ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ آپ روایات دیکھیں، روایات اہل بیت میں یہ آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کوئی آرزو نہیں کرے گا واپس دنیا میں جانے کی، سوائے ایک گروہ کے، اور وہ شہداء کا گروہ۔ عجیب، جو چاہتا ہے اللہ اسے نصیب فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کو نصیب فرمائے، یہ نا کوئی دل میں کہا میرے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ جو چاہتا ہے اللہ اسے نصیب فرمائے موت شہادت، توجہ فرما رہے ہیں؟ سوائے شہداء کے کوئی تمنا نہیں کرے گا جنت سے واپس دنیا میں آنے کی، جنت ہے ہی ایسی، لیکن شہداء تمنا کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ وہ جو تکلیف جھیلی تھی انہوں نے مرتے مرتے، ظاہری وہ جو موت ہوتی ہے دنیا کی، وہ جو زخم جھیلے تھے، وہ جو تکلیف اٹھائی تھی، وہ جو چھری چلی تھی، وہ جو گولی چلی تھی، وہ جو بم پھٹا تھا مثال کے طور پر، تو وہ اللہ سے کہیں گے اے پروردگار، وہ جو ان کو جو کچھ انہیں ملے گا نا، کیا ہوگا خدا بہتر جانتا، لیکن اس کو دیکھ کر وہ کہیں گے یہ ہے شہادت کا نتیجہ، کہیں گے پروردگار ہمیں پھر بھیج، موجے کرنے کے لیے نہیں، وہاں پر پھر کٹنے کے لیے۔ اور لفظ یہ پروردگار ہمیں پھر واپس دنیا میں بھیج، اور وہاں پر ہمیں تیری خاطر کینچیوں سے ہمارے بدن کے ٹکڑے کیے جائیں، اور ہم پھر تیری بارگاہ میں پیش ہوا کر۔ عجیب ہے، یعنی کینچیوں سے ہمارے بدن کاٹے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم دوبارہ تیری بارگاہ میں، سوائے شہداء کے کوئی دوسرا یہ خواہش نہیں کرے گا۔ شہید کی عجیب ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ ان حقیقت والوں کو، یہ جذبہ رکھنے والوں کو مصیبتوں میں جو یہ کہتے ہیں، اور یہ کہہ کے پھر ڈٹے رہتے، یہ کہہ کے بھاگتا کوئی تھوڑی ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا، ڈٹے رہتے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بھی داد دیتا ہے۔ جو صلوات ہے نا، توجہ فرما رہے ہیں،
یہ فرشتوں کی صلوات، بندوں کی صلوات، ایک اللہ کی صلوات میں سے تھی۔ لیکن جو میں نے جہاں سے بات شروع کی اور یہ ساری بات ادھر چلی گئی، البتہ آیات قرآن بیان ہوئی، آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی، توجہ فرمائیے۔ شہید حسینی کے ایک قریبی ساتھی نے مجھے بتایا، آپ بھی جانتے ہوں گے اگر ان کی آپ نے حالات پڑھے ہیں یا ایسے کوئی بیٹھے ہو جو ان کے ساتھ ہو، ایک ان کے ساتھی نے بتایا کہ ہم ایک سفر میں گئے اور اسی پاکستان میں، تو ایک جگہ میں گئے تو کچھ لوگ آ گئے وہاں پر کہ ہم نے عارف حسین سے سوال پوچھنے، تو شہید عارف نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جائیں سوال کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بندے سارے باہر نکالو، بدتمیزی کر رہے تھے سو کالڈ شیعہ، بدتمیزی کر رہے تھے، اکیلے بات کرنی ہے آپ سے۔ اب جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اکیلے تو مناسب نہیں ہے۔ اس شہید مظلوم نے کہا کہ نہیں آپ لوگ چلے جائیں، آپ لوگ باہر چل جائیں، کوئی بات نہیں، اپنے بھائی ہیں مسئلہ نہیں۔ وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں کسی کام سے مجھے اندر آنا پڑا، کوئی چیز اٹھانی تھی یا کچھ کرنی تھی، میں نے اندر عجیب منظر دیکھا کہ یہ سارے شہید عارف حسینی پر اعتراض کر رہے ہیں اور وہ ایک ایک کو بڑے پیار سے محبت سے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بھی شیعہ ہوں۔ مظلومیت دیکھیے، ثابت کر رہے ہیں، گویا ان کے اعتراضات کا مطلب تھا کہ تو شیعہ ہی نہیں ہے۔ جب تحریف شدہ چیزیں سن کے بندہ اپنی فکر کو پختہ کر لیتا ہے، پھر جو حقیقت والی چیز لے کر آتا ہے سمجھتا ہے وہ غلط ہے۔ جیسے بالکل اسی طرح جس طرح میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہود مدینہ نے نام تو موسیٰ کا لیتے تھے، موسیٰ کا دین بگاڑ کے پتہ نہیں کیا چیز بنا لی تھی جس کو وہ موسیٰ کا دین سمجھتے تھے۔ جب اللہ کا نبی آیا کہتے یہ کون آ گیا، یہ نبی آئی نہیں، حالانکہ نشانیاں دیکھ رہے تھے رسول اللہ کے اندر۔ اسی طرح انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے اتنا عجیب لگا، تکلیف ہوئی مجھے کہ شہید عارف قائد ہے تحریک، اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تھی، تو وہ اتنی گویا منتیں کر رہے ہیں ان کی، بھائی بھائی کر کے کہہ رہے ہیں اور یہ جپٹ کے پڑھ رہے ہیں ان پر، وضاحتیں طلب کر رہے ہیں ان سے۔ تو یہ منظر، یہ ایسے منظر پہلے گزر چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، ان ہستیوں کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا تھا کہ امام علیہ السلام نے بات کرنی ہے لوگوں سے، پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ حسین گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے۔ بعض کے دماغوں میں گھسا دیا تھا یہ اللہ کوئی نہیں مانتا۔ بنو امیہ کے سکوں پہ، ان سکوں سے چارج ہونے والی بیٹریاں جن خطیبوں میں تھی، جو بولتے تھے انہوں پتہ نہیں کیا کیا منہ میں، جو منہ میں آتا ہوگا بک دیتے ہوں گے۔ حسین گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حسین گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، حسین گواہی دیتا ہے قیامت بر حق ہے، جنت بر حق ہے، آگ بر حق ہے، حساب کتاب بر حق، پورا اپنا دین بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں مسلمان ہوں۔ کن کو بتا رہے ہیں؟ اپنے نانا کی امت کہ میں بھی مسلمان ہوں، تاکہ اگلی بات کروں تو یہ نہ سمجھے تو کافر باتیں کر رہا ہے، یہ تو دیندار ہی نہیں ہے۔ کم از کم اس تاریخ میں گواہیاں دے دوں تاکہ پتہ ہو کہ یہ مسلمان ہے، اس کے یہ اعتقادات ہیں۔ تو شہید عارف تو پھر چیز ہی کوئی نہیں اگر امام حسین جیسی ہستی پر یہ وقت گزرا ہو پروپیگنڈوں کے نتیجے میں۔ تو آپ سے خواہش کروں گا کہ اس شہید مظلوم کے حالات کو اگر نہیں پڑھا، جنہوں نے پڑھا بہت اچھی بات ہے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا تو یہ آج کے زمانے میں، کچھ سال پہلے ایک بدترین گندا آدمی ڈکٹیٹر ضیاء الحق
اس کے نام کا اصل میں جو ہے ضیاء الحق کا مطلب ہوتا ہے حق کی روشنی، لیکن اصل میں یہ ظلمت الباطل تھا، باطل کا اندھیرا، اصل میں اس کا نام یہ ہے، غلطی سے ضیاء الحق رکھ دیا تھا۔ پاکستان میں جتنی فرقہ واریت ہے اس خبیث آدمی کے بوئے ہوئے بیج ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ قتل و غارت شیعہ سنیوں میں ہو رہی ہے۔ اس خبیث نے یہ بیج بوئے تھے اپنے حرام مقاصد کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ پاکستان کے اندر بارودی سرنگیں دبا کے دیا خبیث۔ اس خبیث ڈکٹیٹر کے خلاف شہید عارف حسینی ڈٹ کے کھڑے تھے، پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے اس کو، اور اس خبیث نے پھر قتل کروایا انہیں، اور پھر خبیث مکار جنازے میں پہنچ گیا، اور وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں جو اس جنازے میں تھے، تو انہوں نے ضیاء الحق کو دیکھا تو کہا پہلے قتل کروایا اور اب جہاں پر تو جنازہ پڑھنے پہنچ گئے، تو باقیوں نے دھکے دھکے دے کے ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ تو اپنے زمانے کے ایک جابر حکمران کے سامنے ڈٹ گیا فرزند حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہوتا ہے فرزند خلف، ایک ہوتا ہے ناخلف۔ باپ بہت اچھا اور نیک ہو، بچے کی حرکتوں سے دنیا پریشان ہوگی، ہر ایک کس باپ کا بچہ ہے کیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق نے اعلان کیا میں پاکستان میں اسلامی نظام، مکار انسان اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتا تھا میں اگر اسلام چاہتے ہو تو مجھے ووٹ دو۔ تو شہید عارف نے فرمایا تھا کہ جو اپنے 7.5 پونے 8 5.5 پونے 6 فٹ کے قد پر جو اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ اتنی بڑی سرزمین پاکستان پہ اسلام کہاں سے نافذ کرے۔ یہ بدترین گویا کہ انسلٹ تھی ضیاء الحق کی کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مکر کر رہا ہے، اور یہ وقت کے اتنے بدبخت سفاک ڈکٹیٹر کے سامنے یہ بات کرنا آسان بات نہیں تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہی جو مقام اللہ اپنے ایسے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے، وہ مقام ہے شہادت۔ تو میں جوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ حتماً شہید عارف حسین الحسینی، نام میں بھی حسینی آتا ہے اور کام میں بھی حسینی تھے، تو ان کے حالات زندگی کو ضرور سٹڈی کریں۔ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج کربلا میں سیکھے گئے اصول آج کے معاشرے میں کیسے اپلائی ہوں گے، یہ ان جیسی ہستیوں سے سیکھا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ان کے بلند درجات کو مزید بلند فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال شہید کے نام سے بات چلی، اور بہرحال الحمدللہ کافی سارے مفاہیم جو شاید اس طرح نہ آ پاتے، شہید کے نام کی برکت سے آپ کی خدمت میں چند آیات میں نے بیان کر دی۔ ہم واپس آئے، باقی ماندہ جو چند منٹ ہیں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا لیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور اللہ کے راستے میں کوششیں کرو، جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ایک مکمل تصویر ہے، اور اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس وسیلے کے مفہوم کو محدود کر دینا فقط یہ کہ دنیاوی حاجات کے لیے، میری حاجات کے لیے، دنیاوی میرے کام ہونے کے لیے اہل بیت وسیلہ ہے، یہ بدترین قسم کی خیانت ہے اس آیت کے مفہوم کے ساتھ۔ اس میں محدود کر دینا، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا۔ اصل میں اہل بیت اطہار کس لیے؟ اللہ کے قرب کا وسیلہ۔ آیت یہ کہہ رہی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تصویر کیا ہے؟ ایمان لے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا بن گئے ہو، اب تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کیا کرنا۔ اس سفر میں جو چیز تمہارے پاس سب سے پہلے قدم اٹھانے کے لیے تمہارے ساتھ ہونی چاہیے،
کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے پاس نہ ہو ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. کسی عمل میں وہ جس عمل میں وہ نہیں ہوگی چیز تمہارے ساتھ گڑبڑ ہو جائے گی, جس بات میں نہیں ہوگی گڑبڑ ہو جائے گی, اور اس چیز کا نام ہے اللہ کا تقوی. یا ایھا الذین آمنوا, پہلا سٹیپ اتقوا اللہ. یہ سامان سفر لے لو پہلے. بغیر تقوی کے نہ وسیلے ڈھونڈنے چل پڑنا, ورنہ ہم نے وسیلے کسی اور چیز کے بنائے ہوگے, تم اپنے مس یوز کرتے رہو گے اپنی دانست میں, سمجھو گے کہ اس لیے. لیکن جب تقوی ہوگا تو تب تمہاری آنکھیں ٹھیک دکھائیں گی تمہیں, تب تمہاری فکر صحیح سوچے گی. تقوی پاس رکھ لو. اگر واضح نہ ہو رہا ہو تقوی کیسے پاس رکھ لو, کہ تقوی کا خلاصہ کیا ہے؟ جو کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے, جو نہیں کرنا وہ بھی اس لیے نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے منع کر دیا. یہ تقوی ہے, یہ ٹھان لو. اسی لیے کہا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار. جب یہ چیز تم نے اپنے اندر کر لی ہے, اب آؤ آگے نیکسٹ سٹیپ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سفر ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا. اس زندگی میں تمہاری آزمائش ہے کہ کون اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے, کون کیا مقام پاتا ہے اپنی محنت کے نتیجے میں. اس قرب الہی کے لیے تمہیں وسیلے چاہیے, تمہیں وسائل چاہیے جن کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے. یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وہی فرما رہا ہے جو شاہ جان سے زیادہ قریب ہے. تمہیں قرب الہی کے لیے وسیلے چاہیے, اکیلے تم سے کام نہیں چلے گا. لہٰذا تلاش کرو رغبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, شدت شوق کے ساتھ اللہ کے قرب کے وسیلے تلاش کرو. کون ہے, کیا کیا چیزیں وسیلے ہیں؟ بہت سارے وسائل ہیں. مکمل تصویر, وہ تمام اعمال جو شریعت نے ریکمینڈ کیے, مولا کائنات فرماتے ہیں یہ سب وسیلے. کیسے وسیلے ہیں؟ جتنا کرو گے اتنا خدا سے قریب ہوگے, نہیں کرو گے قریب نہیں ہوگے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, واجبات, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, چھپا کر اور اعلانیہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا. یہ مولا کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں 110 نمبر ہے اس کا. اللہ کے قرب کے وسائل کیا ہے؟ مولا نے اپنا نام نہیں لیا, اس میں ہے مولا علی لیکن وہاں پہ نام نہیں لیا. توجہ فرما رہے ہیں, وہاں پہ عمل کی ترغیب دے رہے ہیں. چونکہ مولا علی کو جو وسیلہ بنائے گا, مولا علی فرمائیں گے وہ کر جو میں نے کہا ہے. آگے سے بندہ کہ مولا ہوتا نہیں ہے لیکن آپ نعرے جتنے کہیں میں ماروں گا. کئی مزاج ایسے بنا دیے جو علی چاہتے ہیں ادھر رغبت نہیں. تو مولا نے فرمایا یہ چیزیں, یہ وسائل ہیں جن کے میں نے نام لیے, یہ وسائل ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنا. یہ بہترین وسائل ہیں اللہ کے قرب حاصل. یہ تو عمل ہو گئے. اب دیکھیں یہ اعمال مجھے کون بتا رہا ہے اس روایت میں؟ علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم, وہ بتا رہے ہیں نا. تو ان اعمال جو وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, ان اعمال تک پہنچنے کے لیے وسیلہ علی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, سنتے جائیے غور سے. نماز پڑھنی ہے, صحیح بھی پڑھ سکتا ہوں, غلط بھی پڑھ سکتا ہوں. ایک مکتب اہل بیت کا پیروکار ہونے کے اعتبار سے میں کہوں گا تو اس وسیلے سے نماز سیکھ, وہ اس وسیلے سے نماز سیکھے, میں اس وسیلے سے نماز سیکھوں گا جس کو گھرانہ اہل بیت کہتے ہیں. یہ فرق ہے نا. میرا نماز تک پہنچنے کا, صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ, صحیح حج کرنے کا طریقہ, صحیح روزہ رکھنے کا طریقہ,
وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملات یہ میں کروں گا تو یہ وسیلہ ہے اللہ کے قرب کے لیے، لیکن خود یہ عمل ٹھیک کیے جائیں گے تو صحیح وسیلہ بنے گے نا۔ دوائی تو ہوتی ہے دکان پر پڑی ہوئی، لیکن ڈاکٹر بتاتا ہے نا یہ 2 گولیاں کھانی ہے، 3 کھانی ہے، یہ 1 کھانی ہے، اور دن میں کتنی بار کھا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ جو ڈاکٹر نہیں ہے اس سے کہیں، وہ ایوے تکے سے لگا دے گا 4 کھا لے جانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اللہ برکت دے گا، مجھے کوئی نہیں پتا کرتا، توجہ فرما لیں۔ یا کسی کو خود غلط پتا ہو تو وہ کھا رہا ہے، لیکن جو صحت تک پہنچنا ہے، جو ہدف ہے، حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، کم چانس ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ان اعمال کو صحیح طرح انجام دینا، اس کا وسیلہ کون بن رہا ہے میرے لیے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام وسیلہ بن رہا ہے۔ جو اللہ کا دین اور اللہ کا دین پہنچانے والے انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جب وسیلے بھی آ گئے، بس یہاں بات ختم کروں گا، جب وسیلے بھی آ گئے، بندہ خوش ہو کے گھر بیٹھ جائے، ماشاءاللہ بڑا متقی ہے، میں نیک کام بھی نہیں کر رہا، برے کام بھی نہیں کر رہا، متقی ہو گیا ہوں، اور وسیلے بھی مجھے پتہ چل گئے، نماز، اب گھر بیٹھے، اب یہ سارا کچھ تجھے پتہ لگ گیا، اب کوشش شروع کر۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ، تیرے پاس سامان سفر بھی آ گیا، وسائل بھی آ گئے قرب الہی کے، اب محنت کر، اب فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، تمہیں دے دیا ہے نا تقویٰ، تمہارے پاس وسائل، تمہارے پاس قرب الہی کے، اب یہ میدان ہے، جب تک زندہ ہو دوڑاؤ گھوڑا اس میں۔ بقول اقبال کے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ٹھیک ہے نا، اللہ نے تجھے رہنمائی کر دی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا اس انسان کو، اب چاہے تو شکر گزاری کرے، اور کرے وہ جائے اس طرف، محنت کرے، اپنا مقام حاصل کرے، اور چاہے تو ناشکری کرے، اس ہماری ہدایت کو لفٹ نہ کرائے اور چکروں میں پڑا رہ کر زندگی گزار دے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آپ سمجھیں اصل پوری تصویر کیا ہے اس آیت وسیلہ کی؟ تقویٰ کی ڈھال لے کر وسائل قرب الہی تک پہنچ کر اب ان سب چیزوں کے ہمراہ اب میدان میں دوڑو، پھر تم پر سختیاں بھی آئیں گی، تم پر آزمائشیں بھی آئیں گی، تمہیں آزمایا بھی جائے گا، میدان مت چھوڑنا۔ ہر انسان کو اس کے اپنے زمانے کے مطابق آزمایا جائے گا، شرط یہ ہے کہ راستہ نبی اور اہل بیت والا ہوگا تو پھر جو اس راستے پہ چل رہا ہے، اللہ گواہ ہے، آیات قرآن گواہ ہے، فرامین محمد و آل محمد گواہ ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر تو اس راستے پر ہے تو پھر کمر کس لے، اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے رتبے ایسیوں میں بیٹھنے والوں کو کم ہی دیتا ہے، محنت کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ آج کے لیے میری عرائض تمام، ذکر مصائب ایک آیت سے شروع کروں گا۔ سورۃ الاحزاب میں ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے، توجہ فرمائیں، سارے مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، مومنوں میں اچھا بہت کھرا مال بھی ہے، کچھ کھوٹا مال بھی ہے، آ گئے ہیں اندر لیکن مسائل بھی ہیں، لہذا فرما رہے ہیں من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں۔ مومن تو مرد ہی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن یہاں عمل کی وجہ سے مرد کہا جا رہا ہے۔ اگلی بات واضح کر دے گی،
مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا ہے، کیوں اللہ انہیں کہہ رہے ہیں مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا جس بات پر، سچ کر کے دکھا دیا۔ کیسے سچ کر کے دکھایا ہے؟ کیا عہد کیا تھا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، دو طرح کے ہیں یہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو سچ کر کے دکھا دیا۔ ایک وہ کہ جنہوں نے خدا کے راستے میں جانیں دے دی، اس کا مطلب ہے یہ عہد تھا کہ تیری راہ میں جان دیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں اسی گروپ کے بندے لیکن انتظار میں، اس میدان میں، اس جنگ میں ان کو شہادت نہیں ملی، لیکن انتظار میں آپ دیکھیں بات مکمل کر دی۔ وہی بات جو میں نے کہا کہ یہ بھی جو وہ بھی صفین میں ہے جو مولانا نے فرمایا جو بعد میں آئے گی اسی کیفیت والا، یہی صفت بیان کر رہی ہے یہ آیت بھی، زمان و مکان کی قید ہی کوئی نہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کب شہادت کا پیغام میرے لیے آئے گا۔ انتظار بندہ کس کا کرتا ہے؟ جس کے لیے خواہش ہو کے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تڑپ رہے ہیں کہ کب شہادت ملے گی۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کوئی چیز انہوں نے اپنے عہد کی چینج نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں کی، وہی کہ وہی ہے، جو عہد اللہ سے کیا تھا وہی کہ وہی۔ لفظ کی آیت میں آیا من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اگر کوئی خاتون اسی کیفیت میں ہو، حالانکہ لفظ رجال کا آیا ہے لیکن وہ خاتون بھی اسی میں شامل ہے، چونکہ یہ عمل کی وجہ سے مرد کہا جا رہا ہے، مذکر مؤنث کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا، ورنہ تو مومن سارے کے سارے مرد ہیں۔ من المؤمنین رجال، توجہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ذرا آئیے اور اپنے دلوں کو لے چلیے کربلا۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں۔ کربلا کی ایک ہستی ایسی ہے جو عمر کے اعتبار سے فقط 6 مہینہ سن رکھتا ہے، لیکن اپنے کام کے اعتبار سے کربلا کے شجاع مردوں میں شامل ہے، اور وہ ہے حسین کا 6 ماہ علی اصغر۔ کربلا میں عجیب داستان ہے جناب علی اصغر کی، آپ کی خدمت میں عرض کروں، تمام اصحاب اور خاندان والے حسین کے جب شہید ہو گئے، آپ ذرا تصور کی کوشش کریں قلب حسین پر کیا کیفیت طاری ہوگی کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب عاشورہ کا سورج طلوع ہوا تھا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نظروں کے سامنے تھے، سب عباس میرے سامنے تھے، علی اکبر میرے سامنے تھے، قاسم میرے سامنے تھے، اون محمد میرے سامنے تھے، حبیب ابن مزاح، کتنے لوگ میرے سامنے تھے، اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری سب اپنے وعدے نبھا کر کربلا کی ریت پر سو گئے اور حسین تنہا رہ گئے۔ ایک دفعہ تنہا حسین میدان کا جائزہ لینے کے لیے سب کی شہادت کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر جاتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، مقاتل نے یہ لفظ لکھے، نظر یمیناً و شمالا، امام حسین نے، مجھے نہیں معلوم اس نظر کا کیا نام رکھوں، حسرت کی نگاہ تھی، کون سی نگاہ تھی؟ تڑپ کی نگاہ تھی۔ ایک دفعہ نواسہ رسول نے دائیں طرف نگاہ دوڑائی، ایک دفعہ بائیں طرف نگاہ دوڑائی، جس طرف نگاہ کرتے ہیں اصحاب با وفا کے کٹے ہوئے لاشیں نظر آتے ہیں۔
فرزند رسول نے استغاثہ کی آواز بلند کی، فرمایا هل من ناصر ینصرنا هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی رسول اللہ کے حرم کا دفاع کرنے والا؟ یہ اس کا عربی ترجمہ ہے، میں اس کا ایک اور ترجمہ اپنے لفظوں میں کیا کرتا ہوں۔ عزادارو، اصل میں حسین یہ فرما رہے تھے، ہے کوئی جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آنے والا؟ رحمت للعالمین کا نواسا ہے نا، امام وقت ہے، اتنے ظلم ہونے کے بعد بھی پھر بھی دعوت دے رہے، آ جاؤ اب بھی، اگر کوئی ہے جہنم سے خود کو بچا کر جنت کی طرف آنے والا۔ حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ عزادارو، استغاثہ حسین پر ان اشقیاء میں سے تو کسی کی آواز نہ آئی، لیکن ایک دفعہ خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حسین ٹیلے سے نیچے اترے، خیموں کے قریب گئے، بیبیوں سے استفسار کیا کیا ہوا؟ بیبیوں نے بتایا آپ کا استغاثہ سن کر علی اکبر نے خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ میرا مولا حسین فرماتا ہے میرے بچے کو میرے پاس لائیے۔ بی بی زینب نے علی اصغر کو اٹھایا، امام حسین کے پاس لے کر آئی، امام حسین کے سپرد کیا۔ امام حسین نے علی اصغر کے چہرے پر نگاہ ڈالی، دیکھا بچہ پیاس کی شدت سے کبھی اپنے ننے سے منہ کو بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، شیر مادر خشک ہو چکا۔ عزادارو، حسین نے علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور لے کر لشکر اشقیاء کی طرف چلے۔ مقاتل نے لکھا، ظالم یہ سمجھے شاید حسین قرآن اٹھا کر لا رہا ہے، شاید حسین قرآن کا واسطہ دینا چاہتا ہے۔ ہاں، قرآن ہی تو تھا علی اصغر۔ علی اصغر کو لے کر آئے لشکر اشقیاء کے سامنے، دونوں ہاتھوں پر پیاسا علی اصغر ہے۔ میرے مولا نے ایک ایسا جملہ بولا کہ لشکر اشقیاء میں ایک دفعہ کھلبلی مچ گئی، ایک دفعہ باتیں ہونے لگی۔ کیا جملہ تھا میرے مولا حسین کا؟ فرمانے لگے، اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ الصَّغِيرَ، اے ظالمو، اگر مجھ حسین پر تمہیں رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر تو رحم کرو۔ أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ يَتَلَذَّى، ارے دیکھتے نہیں کیسے پیاس کی شدت سے زبان پھیرتا ہے، کیسے پیاس کی شدت سے آخری دموں پر پہنچ چکا ہے۔ عزادارو، اس جملے نے لشکر اشقیاء میں بھی ایک دفعہ کھلبلی مچا دی۔ اب جب ایسا دیکھا، عمر ابن سعد لعین جلدی جلدی پکار کر کہتا ہے، این این حرملہ، حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ جلدی آ، حسین کے کلام کو قطع کر، میرے لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے۔ عزادارو، یہ حرملہ لعین آگے آیا، لیکن اس ننھے سے بچے کے لیے اس لعین نے اس تیر کا انتخاب کیا جس سے بڑے بڑے حیوانوں کا شکار کیا جاتا تھا۔ لعین نے تیر چلایا، حسین علی اصغر کو لے کر کھڑے ہیں، تیر آ کر علی اصغر کی گردن میں لگا۔ مقاتل نے جملہ یہ لکھا، فَانْقَلَبَ الطِّفْلُ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، وہ چھوٹا سا بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ میں عرض کروں، گویا ننھا علی اصغر نہیں چاہتا میرے بابا میرے زخم کو دیکھے۔ وہ تو کتنے پیاروں کے زخموں کو دیکھ چکے ہیں، وہ تو اکبر کی برچھی دیکھ چکے ہیں، وہ تو قاسم کا پامال لاشا دیکھ چکے ہیں، وہ تو اپنے سالار عباس کے کٹے بازو دیکھ چکے ہیں۔ فَانْقَلَبَ الطِّفْلُ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، بچہ تیر کھا کر امام کے ہاتھوں پر، اپنے بابا حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ عزادارو، علی اصغر کی مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی، بس ایک جملہ اور سن لیں۔ اسی علی اصغر کے ننھے لاشے کو خیموں کی طرف لائے، اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیا اور ایک مقام پر جا کر ایک ننھی سی قبر بنانا شروع کی۔ جانتے تھے کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا، بے حرمتی کی جائے گی، سوچا کہ یہ ننھا بچہ اس بے حرمتی سے محفوظ رہ جائے۔ ایک ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو قبر میں دفنا دیا اور دفنانے کے بعد واپس آ گئے عزادارو۔ لیکن علی اصغر کی مصیبت ابھی تمام نہیں ہوئی تھی۔ 11ویں کا سورج طلوع ہوا،
نیزوں پہ سر شہداء اٹھائے گئے. یہ لعین سروں کو دیکھتا آتا ہے, دیکھنے کے بعد اچانک کہتا ہے ایک سر مجھے نیزوں پر دکھائی نہیں دیتا. کون سا سر ابن سعد؟ کہا حسین کا ایک 6 ماہ بچہ تھا علی اصغر, مجھے اس کا سر نیزوں پر دکھائی نہیں دیتا. کہتا ہے کربل ضرور حسین نے دفنا دیا ہوگا, جاؤ کربلا کی ریت پر نیزے مارو اور مجھے علی اصغر کا سر لا کر دو. عزاداروں ایک اور ظلم شروع ہوا, لعینوں نے کربلا کی ریت پر نیزے مارنے شروع کیے. نیزے مارتے جاتے ہیں. اب ایک لعین نے جو نیزہ مارا اور واپس نکالا تو جناب علی اصغر کی لاش تھی. اس لعین نے اپنا خنجر نکالا, علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کرنے لگا. ارے شاید بی بی دیکھ رہی ہو, اور میرا نندا علی اصغر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.